अस्सलाम वालेकुम जी। आज का मुबारक मौका है और इस मुबारक मौके के ऊपर जो है वो लाखों आज़मीन हज जो है वो पहुँचेंगे हरमैन शरीफैन और सुन्नत इब्राहीमी जो है वो अदा करेंगे। और इस मौके के ऊपर जो है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो अपनी साहबजादी समेत भी वहीं पे होंगे। और कौन कौन होंगे इसके हवाले से तो हम आपके बात करेंगे, लेकिन पहले एक थोड़ी सी ज़ाती क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जब बैशिंग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी तो उस वक्त हम जैसे मैंने कहा था, और मैंने उस वक्त की सूरत हाल को देख के कहा था कि मियाँ साहब अगर आपका ज़ाती मसला होता तो आप अल्लाह पे छोड़ के तो यूँ मुतमईन होकर बैठ जाते। ये 25 करोड़ लोगों का मसला है, उनके हकूक़ के ऊपर डाका मारा गया है। इन 25 करोड़ लोगों की अक्सरियत ने आपको वोट दे के मुंतखब किया था। आप ये कह के साइड पे नहीं हो सकते कि जनाब मैंने अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। अच्छा, बाज़ चीज़ें जो होती हैं ना, आप उनसे उकता जाते हैं ना, जब जिसे कहना चाहिए आपका सब्र जवाब दे जाता है, तो शायद वही वो ब्रेकिंग पॉइंट होता है जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो आके आपकी तवक्को और सोच की तरफ मोल्ड होना शुरू हो जाती हैं, घूमना शुरू कर देती हैं। कम से कम मैंने तो ये ज़रूर देखा है कि 2-4 हाथ जब के लबे बाम रह गया वाली सूरत हाल होती है कि कुछ लोग आके असर के बाद भी रोज़ा तोड़ लेते हैं। तो ये वो वाली सूरत हाल थी। हमने उस वक्त कहा था मियाँ साहब से, मियाँ साहब ने कहा नहीं मैं तो अल्लाह की छड़ियाँ हुई हैं। फिर अल्लाह से जब छोड़ता है कोई तो वो फिर संभाल लेता है, वो अपना फिर मामला जो है ना वो अपने ज़िम्मे ले लेता है। जब आप उस मामले में से निकल जाते हैं कि ठीक है जनाब ये तो आपका मामला है, आप इसको टेक ओवर करें। इसलिए मैं आपको वो जो एक ख़ास टर्म इस्तेमाल करता हूँ कि आप कहें हम ऊँटों वाले हैं, हमें अपना जो थोड़ा बहुत जो अपने ऊँट हैं वो लेके, वो जिसका घर है वो उससे निपटे। ये अगर आप मेरा व्लॉग देखते रहते हैं तो मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ। तो खैर, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जी पहुँचे हैं, रॉयल उन्हें मिला है, प्रोटोकॉल मिला है, और रॉयल प्रोटोकॉल के साथ वो आ रहे हैं मुत्तहिदा अरब अमारात। और मुत्तहिदा अरब अमारात जो हैं वो क़याम करेंगे। वहाँ पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफ अली ज़रदारी साहब भी पहुँच गए हैं। वहाँ पे जो आज की इत्ला है वो यही है कि मरीम नवाज़ शरीफ ने उनको ब्रीफ़ किया है इलेक्शन कैंपेन के बारे में, जो कि बकौल उनके वो शुरू कर चुकी हैं। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के नाकदीन उनके ऊपर तनकीद करते हैं कि वो जिस भी हलके के अंदर जाके जलसा करें वो कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो PMLN हार जाती है। लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का ये रिकॉर्ड है जी कि वो जिस हलके में एक दफ़ा जलसा कर जाए, ये मेरा ज़ाती ऑब्जर्वेशन है, वो जिस हलके में से एक दफ़ा पैदल भी निकल जाए ना हाथ हिलाते हुए गाड़ी में बैठ के, वो हलके में से कभी मुस्लिम लीग नून हारी नहीं है, ठीक है। और जबकि उनकी साहबजादी जिस हलके में से जलसा भी कर दें जाके, उस हलके में से मुस्लिम लीग नून को जीतने नहीं दिया जाता। लेकिन जब आप उन हलकों में जहाँ पे मरीम नवाज़ शरीफ जलसा करती हैं और PMLN हार जाती है, उन हलकों की लिस्ट ले के मेरे साथ बैठ जाएं, तो मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि ये यहाँ पे जैसे आप देखें ना, ये जो बाग के अंदर हारा गया है उसमें ठप्पे लगाते हुए की वीडियोस भी आ गई सोशल मीडिया के ऊपर, और मुश्ताक मिनाज साहब का बयान भी आ गया कि जनाब हमने तो इन्हें कहा था कि ये ठप्पे लगाएंगे, क्योंकि वजारत जो है अदारा अमूर कश्मीर की वो तो पीपल्स पार्टी के पास है। तो कायरा साहब ने जाके वहाँ पे फुल फ्लेज प्रेशर डाला, और मुश्ताक मिनाज पिटता रहा कि जनाब रेंजर्स भेज दें, आज़ाद कश्मीर पुलिस उन्होंने साथ मिलाई हुई है, वहाँ का स्टाफ उन्होंने साथ मिलाया हुआ है, वो हमें जीतने नहीं देंगे। और वही हुआ कि पीपल्स पार्टी ने जीतने नहीं दिया उनको, तो इसलिए वहाँ से हार गई। अब मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं, अगर आप कहें पहली जो कॉन्स्टिट्यूंसीज थी जिनके अंदर उन्होंने जलसे किए थे, उनके अंदर जनाब उस वक्त तक वो सेटअप बैठा हुआ था जिसको हम फैज़ हमीद सेटअप कहते हैं, जो कि पैरेलल एक सेटअप उन्होंने खड़ा किया हुआ था और लगाया हुआ था, और सेटअप के अंदर भी उन्होंने अपनी फील्डिंग लगाई हुई थी जिसको कहते हैं। तो उस फील्डिंग के नतीजे के अंदर वो जो है वो अल्लाह आपका भला करे
کہ وہ انہیں ایک ناکام لیڈر کے طور پہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ اب بھی خیال یہی ہے کہ مریم نواز شریف جو ہیں ان کے اوپر، ان کے نام کے اوپر اور نواز شریف کے نام کے اوپر کانٹا ہی ہے، اور چاچو جو ہیں وہی قابل قبول ہیں، اور اگر مسلم لیگ نون جو ہے وہ اکثریت لیتی ہے یا اتحادی حکومت بناتی ہے تو پھر بھی چاچو ہی پرائم منسٹر رہیں گے، کیونکہ وہ کانٹا اترنے کا نام نہیں لے رہا۔ یہ خیر مختلف لوگ اس پہ تبصرہ نگاری کر رہے ہیں، میرا خیال یہ ہے کہ اپنا خیال تو ایک کوئی ہے کی بلا میاں جدو آئے گا لگ پتا جائے گا۔ ٹھیک ہے، میاں نواز ہمارے گوہر بٹ صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ میاں جدو آئے گا لگ پتا جائے گا، تو وہ پتہ لگنے لگا ہے جی۔ اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آج سے نومبر سے پہلے اگر آپ غور کریں ان کی تقاریر کے اندر، اس کے بعد انہوں نے کافی کم تقاریر کی ہیں۔ ویسے بائی دا وے اب تو وہ میڈیا سے بھی خطاب نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ ہو پھر کی حال ہے تھوڑا؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ ٹھیک ہے، رہنے کا انتظام ٹھیک ہو گئے؟ وہ کوئی گیا ہو تو اس سے یہی پوچھتے تو اپنا آپ ٹکٹ تو بڑی مہنگی آئی ہوگی، تو وہ خیال کرتے ہیں نا اپنے کارکنوں کا۔ خیر وہ وہاں پہ پہنچے ہیں، اس کے علاوہ بلاول صاحب پہنچے ہیں، مریم نواز شریف ہیں، اور پنجاب کے کیئر ٹیکر چیف منسٹر جو ہیں نقوی صاحب وہ وہاں پہ پہنچے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑے افسر جن کا نام بگاڑ کے لیتے رہے ہیں جناب عمران احمد خان نیازی ہر جلسے کے اندر، وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ حج کرنے گئے ہیں۔ اطلاعات یہی ہیں۔ اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے۔ حج جی ہر ایک کا ذاتی معاملہ ہے، وہ جائے۔ ویسے دندان ساز جناب عارف علوی صاحب بھی اپنے دور پار کے تمام رشتہ داروں کو 52 تاش کے پتے ہوتے ہیں نا، 52، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے فیملی کے 52 افراد کو ساتھ لے کے سرکاری پروٹوکول پہ حج کرنے گئے ہیں، اور چونکہ اس کے باپ کا پیسہ ہے نا، تیرے باپ کا پیسہ ہے تو اس کے باپ کا پیسہ ہے، تو اس لیے وہ ضائع کرنے وہاں پہ پہنچے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ ٹکٹ لے کے بھی جاتے تو ٹکٹ بھی تو ان کا ایوان صدر نہیں دینا تھا نا، کیا خیال ہے؟ لیکن ایوان صدر نے پھر باقی 50 لوگوں کا تو نہیں ٹکٹ دینا تھا ان کا، ان کی بیگم کے علاوہ۔ چلیں اس میں وہ عواب علوی بھی ڈال لے، وہ بدزبان آدمی جس نے سوشل میڈیا کے اوپر گالیاں دینے کی اور لوگوں کی ذاتوں کے اوپر حملے کرنے کی ٹریننگ شروع کی تھی، اور یوتھیوں کو تخلیق کیا تھا جس نے، اس کو بھی ڈال لے، تو پھر میرا مطلب ہے چلیں 4 ٹکٹ ایوان صدر دیتا ہے تو پورے 52 ٹکٹ، تاش کے 52 پتوں کی طرح 52 ٹکٹ لے کے وہ جناب وہاں پہ پورے حج کرانے گئے ہیں۔ تو وہ جو آپ کے علوی صاحب، وہ جو آپ کے عزیز ہیں قریبی، جن کے پلاٹوں کے اوپر آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے اور آپ قبضہ کر گئے ہیں، باقاعدہ ڈکار گئے ہیں، یار اس حج پہ جانے سے پہلے ان کا حق بھی ادا کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق اگر دے دیتا، حج آپ کا قبول کوئی نہیں ہونا ویسے، کیونکہ سرکاری خرچے کے اوپر حج نہیں ہوتا۔ حج صرف صاحب استطاعت لوگوں کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنے خرچے پہ جائیں اور حج کریں۔ بہرحال آپ گئے ہیں تو یہ بھی اتھے ہوئے گا جی، یہ نمونہ جو ہے جناب عارف علوی صاحب بھی وہاں پہ پائے جائیں گے۔ اب نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو آفیشیل پروٹوکول مل گیا ہے۔ آفیشیل پروٹوکول ملنے کی وجہ یہ ہے کہ اپنا اب بہت سارے لوگوں کو یہ میری بات بری لگے گی، لیکن نواز شریف جو ہے وہ واحد فورس ہے یا واحد فیس ہے جو ہم بیچ سکتے ہیں۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو رستہ دینے پہ کیوں مجبور ہوئی ہے؟ نومبر تک تو نواز شریف کے نام کے اوپر کانٹا بجا ہوا تھا نا، ٹی وی ان کی ڈرتے ڈرتے تقریر کی کچھ جھلکیاں دکھاتے تھے لیکن پھر آواز درمیان میں سے میوٹ کر دیتے تھے۔ تو یہ کیا ہوا ہے؟ یہ اگر آپ مجھے کہنے کی اجازت دیں کہ یہاں تک نوبت کون لے کے آیا ہے، تو اس نوبت کو یہاں تک لے کے آنے والے کا نام عمران احمد خان نیازی ہے۔ عمران احمد خان نیازی نے ہر وہ حرکت کی جس کے باعث اس ملک کی مقتدرہ عمران احمد خان نیازی سے نہ صرف کہ مایوس ہوئی بلکہ مایوس ہوتی ہی چلی گئی، اور عمران احمد خان نیازی ہر موضوع کے اوپر، ہر ٹاپک کے اوپر جو ہے ان کو مایوس کرتا ہی چلا گیا۔ یعنی نومبر تک ہونے والے جتنے بھی ضمنی انتخاب ہیں وہ فیض حمید اور جنرل قمر جاوید باجوہ نے
بائی ہک اور کروک جتوائے نا عمران احمد خان نیازی کو، ٹھیک ہے، جس کی بنیاد پہ وہ ہر دوسرے دن کہہ رہا ہوتا تھا الیکشن کرواؤ الیکشن کرواؤ، وہ جتوائے نا اس سیٹ اپ نے. وہ سیٹ اپ ابھی بھی موجود ہے کسی نہ کسی شکل کے اندر، کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوں گے وہ فیلڈنگ لگا کے، کسی نہ کسی کی ریکارڈنگ کر کے کسی نہ کسی کو سنوا رہے ہوں گے. وہ سیٹ اپ اب بھی موجود ہے، ٹھیک ہے. وہ تو آہستہ آہستہ ڈسمینٹل ہوگا نا، جب ان کی حرکتوں سے پتہ چلتا جائے گا. جیسے پرائم منسٹر کی جو باتیں تھیں وہ لیک ہو گئیں، تو پھر پتہ چلا کہ وہاں پہ ایک کوئی کرنل ارسلان صاحب بیٹھے ہوئے تھے، پھر ان کو پکڑا گیا تو انہوں نے بتایا کہ بہاولپور میں وہ اس کی ریکارڈنگ سنوا رہے تھے کسی کو، ٹھیک ہے. اسی طرح مطلب کہ کسی کو جا کے دبئی سے پکڑا گیا کہ وہ وہاں پہ جا کے تو کوئی کارروائی ڈال رہا تھا. تو یہ فیض حمید صاحب نے بہت خوفناک قسم کی فیلڈنگ لگائی ہے. باہر سے کوئی خطرہ. اب وہ جو ہے راحیل شریف کی وہ جو ریسرچ تھی جو اس نے اسٹاف کالج کوئٹہ کے اندر کی تھی اور تھیسس لکھا تھا کہ پاکستان کو باہر سے نہیں اندر سے خطرہ ہے، پاکستان کی جگہ اگر آپ پاکستان آرمی لگا لیں تو وہ تحقیق بالکل صحیح آتی ہے. فیض حمید نے اتنا اندر گند مچایا ہے کہ یہ گند جو ہے یہ نکلتے نکلتے نکلے گا. عمران احمد خان نیازی صاحب نے 9 مئی کو ان کو جو ابھی بھی ان کا ایک پولیٹیکل رول دیکھتے تھے اور انہیں کہتے تھے کہ آپ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں اگلی باری آپ کی ہے، ان کو مایوسی کے آخری کوہ ہمالیہ پہ چڑھا کے اور عمران احمد خان نیازی نے انہیں دھکا دے دیا نیچے، اور انہیں واقعی شور ہو گیا کہ کوئی بھی چیز سدھر سکتی ہے، پتھر میں سے پانی نکل سکتا ہے، ٹھیک ہے، ستارہ ہاتھ میں پکڑا جا سکتا ہے، لیکن عمران احمد خان نیازی کو سدھارا نہیں جا سکتا. تو لہٰذا اس کے ساتھ مزید لاڈ پیار ختم. وہ اکثر ٹرکاں پہ پیچھے لکھا ہوتا ہے، ٹرکوں کے پیچھے جائے نا، ایک تو کفیل بھائی گھوٹکی شریف لکھا ہوتا ہے، لیکن ایک یہ بھی لکھا ہوتا ہے ہن لاڈ شاڈ ختم، ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے کہہ دیا کہ ہن لاڈ شاڈ ختم. تو صرف ابھی انہوں نے یہی کہا ہے، اور بکری دیکھو کتنے بیٹھی ہوئی. تو خیر یہ عمران احمد خان نیازی صاحب اگر اپنی غلط بچگانہ گھٹیا لالچانہ اور توہم پرستانہ حرکات نہ فرماتے تو میں بالکل حلفاً یہ کہنے کو تیار ہوں کہ نواز شریف کو یہ والا پروٹوکول کبھی نہ ملتا. انہوں نے اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں دنیا کو، پاکستان کی ہی مقتدرہ کو نہیں بلکہ دنیا کو، پاکستان کے تمام دوستوں کو اس بات کے اوپر مجبور کیا کہ وہ جناب نواز شریف صاحب کو اپنی آخری امید قرار دیں. تو یہ ہے اب تک کی صورتحال. دیکھیے مستقبل کے اندر کیا ہوتا ہے. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں. نواز شریف صاحب جو ہیں اگر مقتدرہ نے ان سے اتنی زیادہ امیدیں وابستہ کر لی ہیں، میرا خیال ہے جو کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی ہے، تھوڑی امیدیں کا لیول کاٹ کرنا چاہیے کہ وہ آئیں گے تو مسائل حل کر دیں گے. پاکستان کے مسائل اگلے 4-5 سال حل ہونے کے نہیں ہیں، اور ہم بیٹھے لور دیکھتے رہیں گے ہمسایوں کی ترقی کی طرف. یار یہ طالبان بھی ہم سے آگے گزر گئے ہیں یار، وہ یار انڈیا تو بہت ہی آگے گزر گیا. ہم اور بنگلہ دیش کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یار، وہ بھی برکس کے اندر شامل ہونے کی اس نے درخواست دے دی. ہم اس طرح کے تماشے دیکھتے رہیں گے. اس وقت تک پاکستان کو صرف سیدھا پدرا ہونے میں ایسا کر کے اپنی جوڑوں کی درد ٹھیک کرنے میں لگ جانے اگلے 4 سے 5 سال اس معیشت کو سیدھا کرنے کے لیے. 3 سال کا تو آپ کو فوری طور پہ پیکج لینا پڑے گا نا IMF سے. تو نئی حکومت آئی ہے نومبر میں، تو چلیں مارچ تک آپ کو نیا پیکج. کچھ لوگ کہتے ہیں 29 جون کو بھی ہو جائے گا، میں اس پہ چپ ہوں. اللہ کرے ہو جائے، ہم کیوں کہیں، ٹھیک ہے، اللہ کرے ہو جائے. تو اگر ہو جاتا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن نئی حکومت آئے گی، وہ اس پیکج کی طرف جائے گی. تو پھر اگر آپ کو 2024 کے ابتدا میں پیکج ملے گا تو 3 سال کا پیکج ہوتا ہے نا IMF کا. تو آپ 2027 کی جنوری میں جا کے نکلیں گے، مارچ میں جا کے نکلیں گے اس پیکج میں سے، اگر آپ نے ساری چیزیں ٹھیک کر لی تو، جو کہ آپ کو کرنا پڑیں گی. تو اگر آپ نے ٹھیک کر لی تو پھر آپ نکل پائیں گے. ان دی مین وائل پاکستان کے جتنے دوست ہیں وہ پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے، پرووائڈڈ کہ ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر جو شخص بیٹھا ہو اس کا نام میاں محمد نواز شریف ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی.
اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.